1897 1897 صبح کے 9 بجے تھے۔ سوئٹزرلینڈ کے باسل شہر کے ایک تاریخی مقام اسٹیڈ کسینو میں نیلے اور سفید جھنڈوں پر ڈیوڈ کا سٹار نظر آ رہا تھا۔ پوری دنیا بشمول رشیا، پولینڈ، جرمنی، انگلینڈ، امریکہ اور عرب ممالک کے مخصوص طبقے کے 200 ریپرزینٹیٹو کانفرنس میں شامل تھے۔ اسی دوران 37 سالہ شخص لمبی داڑھی، چھوٹے بال اور ذہن میں فیوچر کو لے کر ہال میں داخل ہوا۔ آخر وہ کون شخص تھا، اس کا خواب کیا تھا، اور آخر اس کے نظریے پر ایک پورا ملک کیسے بن گیا؟ یہودیوں کو امپورٹنٹ پوزیشن کا خواب دکھانے والے اس شخص کا نام تھیوڈور ہیرزل تھا، جس نے پہلی زائنسٹ کانگریس میٹنگ کی بنیاد رکھی۔ تھیوڈور ہیرزل ہنگری میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے صحافی اور ڈرامہ نگار تھے۔ تھیوڈور ہیرزل کی ایک کتاب شائع ہوئی جس کتاب کا عنوان یہودی ریاست جوئش اسٹیٹ تھا۔ اس کتاب میں کہا یہودیوں کے لیے دنیا میں ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ آزادی سے رہ سکے اور اپنے مذہب کی پیروی کر سکے۔ یہ وہ وقت تھا جب یہودیوں نے نئی ریاست کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ یہودیوں کی اس کامیابی نے مغربی اور وسطی یورپ میں ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دلچسپ بات پہلے جانتے ہیں کہ ماضی میں یہودیت کا وجود کیسے آیا۔ میسوپوٹیمیا تہذیب تھی جہاں بت پرستی کو فروغ دیا جاتا تھا۔ اس وقت یہاں کوئی مخصوص مذہب نہیں تھا اور معاشرہ ارتقا پذیر نہیں ہوا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جس سے ابراہمک ریلیجن شروع ہوا۔ ابراہیمی مذہب کی ابتداء کرنے والوں کی اولاد نے یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو جنم دیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم بتدریج سرزمین کینان میں داخل ہوئے، جو کہ موجودہ وقت میں اسرائیل اور فلسطین ہے۔ وہاں جا کر لوگوں کو دینی تعلیم دینے لگے۔ حضرت ابراہیم نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے جوڈائزم، اور ان کے فالوورز کو جوڈاس کہلانے لگے۔ 18ویں صدی کے آخر میں روس میں یہودی کو رہنے کے لیے ایک محدود جگہ دی گئی تھی جسے پیل آف سیٹلمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کو اکثر مشرقی یورپ میں مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ان کے خلاف ہونے والے جرائم کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں یہودیوں کے خلاف قتل عام بڑھ گیا، جس کا نام انہوں نے میسیکر یعنی کہ قتل عام دیا۔ یہودی بخوبی جان گئے تھے کہ ان کے خلاف دلوں میں نفرت بڑھ گئی ہے اور مستقبل میں ان کے لیے حالات مزید خراب ہونے والے ہیں۔ یہودی لوگوں نے اکٹھے ہو کر مشرقی یورپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ 1882 مشرقی یورپ سے نکلنے والے زیادہ تر یہودی آسٹریا، پولینڈ اور رومانیہ میں آباد ہوئے۔ اس مشکل وقت میں 29 اگست 1897 کو باسل سوئٹزرلینڈ میں ایک اجلاس بلایا گیا۔ یہودیوں نے مل کر اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کی۔ اجلاس میں شریک یہودیوں کو اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اگر یورپ میں رہنے والے یہودی محفوظ مستقبل چاہتے ہیں تو انہیں اپنا ملک بنانا ہوگا۔ اس ملاقات کے بعد سوئٹزرلینڈ کے باسل شہر میں جدید سیاسی زائنزم نے جنم لیا۔ زائنسٹ تحریک کیا ہے؟ زائنسٹ تحریک ایک قومی تحریک ہے جو یہودی لوگوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار وطن کے قیام کی حمایت کرتی ہے۔ یہ تحریک 19ویں صدی میں یورپ میں یہودیوں کی نسل کشی اور امتیازی سلوک کے خلاف رد عمل کے طور پر ابھری۔ باسل کی کانفرنس اور تھیوڈور ہیرزل کی ناول نے زائنسٹ تحریک کو تقویت دی۔ اسرائیل کی ریاست زائنسٹ تحریک کے خواب کی تعبیر تھی۔ جب تھیوڈور ہیرزل نے پہلی بار یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنانے کی بات کی تو اس کے ذہن میں فلسطین یا کوئی اور بات نہیں آئی تھی۔ شاید اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ کسی بھی جگہ الگ ملک بنانے کے لیے تیار تھے، اور وہ ایسی جگہ چاہتے تھے جہاں لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی جگہ ہو۔ اس طرح تھیوڈور ہیرزل اب یہودی برادری کو صرف ایک مذہبی گروہ کے طور پر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے اس وقت دنیا میں موجود دیگر ممالک کی طرح پیش کر رہا تھا۔ یہودی برادری کے لیے فلسطین کا انتخاب کرنے سے پہلے تھیوڈور ہیرزل کے سامنے کچھ اور آپشن تھی، جن میں ارجنٹائن بھی شامل تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں تھیوڈور ہیرزل نے برطانوی حکومت سے مدد مانگی۔ برطانوی حکومت نے تھیوڈور ہیرزل کو 2 آپشن دیے۔ پہلی آپشن میں برطانوی حکومت نے فلسطین کے قریب مصر کے السنائی علاقے کو آباد کرنے کی تجویز دی۔ یہودی ذہن میں فلسطین کا خیال اور وہاں اپنا نیا ملک بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1904 میں زائنسٹ تحریک کے بانی تھیوڈور ہیرزل کا انتقال ہو گیا۔
विज़मैन ने एक पम्फलेट निकाला। अपने पम्फलेट में यहूदी कम्युनिटी को एडजस्ट करने के लिए फ़लस्तीन को बेहतरीन जगह करार दिया गया। विज़मैन का ये पर्चा इतना पॉपुलर हुआ कि इसके बाद फ़लस्तीन के अलावा यहूदियों के रहने के लिए किसी और जगह के बारे में कोई बहस नहीं हुई। 1914 में पहली जंग अज़ीम के आगाज़ से फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी। 1880 में यहूदी तारकिन वतन की पहली लहर यूरोप से निकलकर फ़लस्तीन पहुंचे। 1880 से 1939 के दरमियान तकरीबन 6,50,000 यहूदी फ़लस्तीन की जानब हिजरत कर गए थे। किस तरह जूइश कम्युनिटी ने फ़लस्तीन में ज़मीनें खरीदी? फ़लस्तीन में यहूदी बरादरी की कामयाबी में एक अहम अंसर ज़मीन हासिल करने की सलाहियत थी। यहूदी नेशनल फंड (JNF) 1901 में कायम होने वाली एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम थी। यहूदी आबादकारी के लिए फ़लस्तीन में ज़मीन खरीदने के लिए रकम इकट्ठी की। 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के खात्मे तक दुनिया भर में यहूदी बरादरी के लिए लोगों के जहनों में हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। इसके बाद एक बार फिर यूरोप से यहूदियों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीन जाना शुरू कर दिया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने का मंसूबा पेश किया, एक रियासत यहूदियों के लिए और दूसरी रियासत अरबों के लिए। 14 मई 1948 को इसराइल ने भले ही खुद को फ्री डिक्लेयर कर दिया था और यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन जैसी कंट्रीज ने इसके फ्रीडम को रिकग्नाइज भी कर लिया था। इसके बाद इसराइल जल्द ही टेक्नोलॉजी और मिलिट्री की फील्ड में दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया और इसी तरह इसने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। मिलिट्री वाइज इसराइल पाकिस्तान के मुकाबले में कितना ताकतवर है और इसराइल का वो कौन सा तनाज़ा है जो दूसरे पड़ोसी ममालिक के खिलाफ जंग का बाइस बनता है, ये तमाम मालूमात अगली किस्तों में जानिए।